پاکستان ایک سیف ملک ہے، یہاں پہ رول آف لا ہے، یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ تمام تر لوگوں کی عزتیں جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ دیکھیں ایک ٹریڈنگ کا بہت بڑا ایشو تھا، لوگ ٹریڈنگ کرتے تھے فائلز کی، سٹے بازی میں کہوں گا اس کو، تو وہ تو بالکل ایک غلط طریقہ کار تھا ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کا۔ اس میں ہر طرح کی، چاہے وہ غریب بندہ ہے کہ چاہے وہ ایلیٹ کلاس بندہ ہے، ہر بندے کے لیے اس میں آپشن موجود ہے۔ اور اس پروجیکٹ کے اندر ایک بڑی مزے کی اور چیز ہے کہ یہ گورنمنٹ آف کے پی کے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسعد علی خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا ویلاگ انتہائی انٹرسٹنگ ہوگا۔ آج میں بات کروں گا پاکستان کی اوور آل سچویشن کے بارے میں، یا اوور آل جو پاکستان کے اس ٹائم حالات ہیں، کرنٹ سچویشن ہے، یا جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے پاکستان کی، اس کے اوپر، کیونکہ پچھلے چند عرصے سے میں نے دیکھا ہے کہ اوورسیز پاکستانی، لوکل پاکستانی بہت زیادہ پریشان ہے، بڑے ٹرسٹ ایشوز ہیں لوگوں کو پاکستان کے اوپر۔ ایون اوورسیز پاکستانی تو پاکستان اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ ان کی ادھر پاکستان کے جو حالات ہیں وہ اتنے ناساز ہیں، اتنے خطرناک ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ آئیں گے تو اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جائے گا۔ دوسری بڑی چیز جو ہے، جو اوور آل لوگوں نے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹ کی، چاہے لوکل ہوں کہ اوورسیز پاکستانی ہوں، اس انویسٹمنٹ کی یا وہ ڈیڈ انویسٹمنٹ جو لوگوں کی ہے، اس کی کیا بڑی وجوہات ہوئی، کن وجوہات کی وجہ سے پاکستان میں لوگوں نے ریل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر پچھلے 2-3 سال میں بہت زیادہ نقصان کیا، اور مارکیٹ کی یہ سچویشن بنی کہ آج مارکیٹ بڑی ڈاؤن ہوئی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا، میں آپ لوگوں کے لیے ریل اسٹیٹ کے حوالے سے ایک ایسا پروجیکٹ لے کے آیا ہوں جس کے اندر تمام تر جو آپ کے مسائل جو آپ نے پچھلے 2-3 سالوں میں فیس کیے، یا اوور آل ریل اسٹیٹ یا پاکستان کے اوپر جو آپ لوگوں کے ایک بڑے میجر ٹرسٹ ایشوز ہیں، ان تمام تر چیزوں کو انشاءاللہ وہ پروجیکٹ ایڈریس کرے گا۔ اور جو لوگ بھی اس پروجیکٹ کے اندر سرمایہ کاری کریں گے آج کے دن میں، انشاءاللہ اگلے 4 سے 5 سال میں بھائی کو دعائیں دیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو میں سب سے پہلے میں بات کروں گا جو اوورسیز پاکستانی کو ٹرسٹ ایشو ہیں پاکستان کے اوپر۔ دیکھیں جی، پاکستان آپ لوگوں کا ملک ہے، آپ لوگوں کی مدر لینڈ ہے، آپ لوگوں کی روٹس ہیں پاکستان کے اندر، ہر اوورسیز پاکستانی کا دل جڑا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ۔ آپ لوگوں کے اندر جو میں نے میجر جتنے لوگوں سے بھی میں ملا پاکستان اوورسیز پاکستانی سے، جن سے گفتگو ہوئی فون کے اوپر یا میرے پاس وزٹ کرنے آئے، جو میرے کلائنٹس تھے، یا اوور آل جو میں کامنٹ سیکشن دیکھ رہا ہوتا ہوں، دیکھیں جی، سب سے پہلی چیز تو پاکستان ایک سیف ملک ہے، یہاں پہ رول آف لا ہے، یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ تمام تر لوگوں کی عزتیں جو ہیں وہ محفوظ ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو، دیکھیں پولیٹیکل ایفیلیشن کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اوور آل دیکھیں، ہم تو جو نیوز چینلز ہیں یا ڈیفرنٹ چیزیں دیکھ کے، یا اوور آل جو پوڈ کاسٹ دیکھ کے، یا کچھ ایسے اینکرز کو دیکھ کے جو کہ بڑی نیگیٹو سائڈ پاکستان کی پورٹرے کرتے ہیں، ہم نے ایک لوگوں کا جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان وزٹ نہیں کر سکتے، جن کا ریگولر پاکستان سے وزٹ تعلق نہیں ہوتا، ان لوگوں کے دماغ ہم نے اس طرح سیٹ کر دیے کہ پاکستان، اللہ نہ کرے اگر وہ ایئرپورٹ سے نیچے اترتے جائیں گے تو یہاں پہ 10 لوگ کھڑے ہوں گے جو ان کو گاڑی میں بٹھا کے لے جائیں گے اور ان کو لوٹ مار کریں گے، اور ان کی نہ عزت یہاں پہ محفوظ ہے، نہ جان نہ مال، کوئی چیز بھی یہاں پہ محفوظ نہیں ہے۔ پہلے تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اس طرح کے لوگوں سے جو پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں اوور آل پاکستان کے بارے میں، ان کا کائنڈلی آپ لوگ ان سے تھوڑا دور رہیں۔ وہ اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے چکر میں یا اپنی بریکنگ نیوز بنانے کے چکر میں آپ لوگوں کو آپ کے ملک سے، آپ کے شہر سے، یا اوور آل آپ کے مدر لینڈ سے، آپ کے رشتہ داروں سے، ہر بندے سے یہاں سے دور کر رہے ہیں، اور ٹائم کے ساتھ ایسی برین فیڈنگ کر رہے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 4-5 سال اگر یہی حالات رہے، یہی چیزیں آپ لوگوں کو دیکھنے سننے کو ملی، تو کوئی بھی اوورسیز پاکستان اپنی خود آئے گا یا اپنے بچوں کو یہاں پہ بھیجے گا۔ تو کائنڈلی آپ لوگ بھی تھوڑا گزارا کریں۔ الحمدللہ ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں، میں اسلام آباد، اس ٹائم پاکستان اسلام آباد بلیو ایریا میں بیٹھا ہوں، جہاں آپ لوگوں نے کچھ دنوں پہلے دیکھا ہوگا کہ جی بم پھٹ رہے ہیں اور پتہ نہیں کس طرح کے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، اور لاک ڈاؤن ہے۔ بلیو ایریا کے اندر میرا آفس ہے، الحمدللہ ایک شیشہ بھی میرا نہیں ٹوٹا، ایک کانچ کو بھی میرے کوئی نقصان نہیں پہنچا، سب چیزیں الحمدللہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہے، ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے۔ تو کائنڈلی اتنا ڈرے نہ، گھبرائیں نہ، اپنے خود بھی ہیں، اپنے بچوں کو بھی پاکستان لائیں، ادھر پاکستان کو دیکھیں، وزٹ کریں۔ کوئی ایسے حالات نہیں ہے، کوئی ایسی، اللہ معاف کرے، کوئی ایسے دہشت گرد ہمارے اس ملک میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ ایئرپورٹ سے اترتے جائیں گے اور آپ کو کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ اس کے بعد میں نے جو بات کروں گا، جو ریل اسٹیٹ انویسٹمنٹ آپ لوگوں نے کی پچھلے چند عرصے میں 3-4 سالوں میں، اور اس کے اوپر آپ لوگوں کو وہ منافع ایکسپیکٹ جو آپ لوگ کر رہے تھے، وہ منافع آپ لوگوں کو نہیں ملے، اس کی بڑی وجہ تو ایک تو یہ رہی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی ہمارے ملک میں، جو ملک کے حالات بنے 1.5 سال میں گورنمنٹ کی لیکنگ کی وجہ سے، لوگوں نے اوور آل جتنا بھی سیکٹر تھا پاکستان کے اندر، چاہے وہ ریل اسٹیٹ کا شعبہ ہو یا کوئی بھی اور شعبہ ہو، اس کے اندر ڈاؤن فال دیکھنے کو ملا، کیونکہ ٹرسٹ ایشوز تھے، لوگوں نے اپنے پیسے جو ہے پاکستان سے نکال لیے، ان کو لگا پاکستان ختم ہو جائے گا، پاکستان
پاکستان کی ایگزسٹنس ختم ہو جائے گی. لیکن الحمدللہ پاکستان موجود ہے. پاکستان اگین اپنی ترقی کی راہ کی طرف آہستہ آہستہ جو اس کا پہیہ ہے وہ چلنا شروع ہو گیا. ریئل اسٹیٹ کے اندر میں سیکٹر سے تعلق رکھتا ہوں, پچھلے 10 سال سے میں اس سیکٹر میں کام کر رہا ہوں, تو اس کی بات کروں تو اس میں بھی الحمدللہ بڑا اچھا سکوپ ہے, بڑا اچھا مارجن ہے, اور اب لوگ اگین سے جو ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی طرف دوبارہ آنا شروع ہو گئے ہیں. تو میں ضرور بات کروں گا اس میں. دیکھیں جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ کے ادارے سی ڈی اے, ایل ڈی, آر ڈی اے, ان کا بہت بڑا قصور تھا, ان کی بہت بڑی اس طرح کی چیزیں تھیں جو لیکنگز تھی, جس کی وجہ سے انلیگل سوسائٹیز جو ہے یہاں پہ پروان چڑھی. کچھ ایسے کمرشل پروجیکٹ بنے جو رینٹل ماڈل کے نام پہ لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے دھوکے کر کے گئے. ان لوگوں کو روکنا ٹائملی بڑا ضروری تھا, جو کہ انہوں نے نہیں روکا, جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان ہوا. اس کے بعد اوور آل جو پروجیکٹ کی لوکیشن تھی وہ کوئی اتنی مزدار لوکیشن نہیں تھی جس کے اندر انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری کے اوپر فردر آن کوئی بینیفٹ دیکھا جائے. اس کے بعد ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو یہاں پہ تھا, لوگوں نے کنسٹرکشن جو ہے یا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں کی. لیٹ کرنے کی وجہ سے, ڈیولپمنٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا ٹرسٹ جو تھا, اوور آل پاکستان میں ویسے ہی ٹرسٹ کا بڑا ایشو چل رہا تھا, اوپر سے بلڈر نے بھی ٹائم لینا شروع کر دیا, تو لوگ گھبرا کے لوگوں نے اپنے پیسے نکالنے شروع کر دیے, جس کی وجہ سے مارکیٹ ہمیں ڈاؤن دیکھنے کو ملی. بٹ اب اگر میں بات کروں, وہ پروجیکٹ جن کی لیگل سٹیٹس تھے, جن کی لوکیشنز اچھی تھی, الحمدللہ ان کے اندر دوبارہ ریوائول شروع ہو گیا, ان کا پروسیس, ان کا پہیہ دوبارہ سے چلنے شروع ہو گیا ہے. بائنگ سیلنگ ٹریڈنگ اگین ان کی شروع ہو گئی ہے. اور ایک ایسا پروجیکٹ جس کے اندر مجھے یہ تمام تر مسئلے جو آپ لوگوں نے پاسٹ میں فیس کیے ہیں, وہ تمام تر مسئلے اس پروجیکٹ نے کلیئر کیے. دیکھیں ایک ٹریڈنگ کا بہت بڑا ایشو تھا, لوگ ٹریڈنگ کرتے تھے فائلز کی, سٹے بازی میں کہوں گا اس کو, تو وہ تو بالکل ایک غلط طریقہ کار تھا ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے کا. لیکن سمجھانے والوں نے کچھ اس طرح سمجھایا, اپنے کچھ چند پاؤ گوشت کے چکر میں لوگوں کے کروڑوں روپیہ اس سیکٹر کے اندر انویسٹ کرایا, اور اوور آل سیکٹر کو جو ہے بڑا اس سے میں کہوں گا نقصان دیکھنے کو ملا. لوگوں کا ٹرسٹ ایشو بڑا ٹوٹا کہ لوگ ٹریڈنگ کے حوالے سے 100 فائلیں, 50 فائلیں خرید لیتے تھے کہ یار ہمیں شارٹ ٹرم پہ ایزی منی جو ہے ہمیں اس سے مل جائے گی. لیکن ایک غلط طریقہ تھا. لازمی بات ہے سٹے بازی, اگر جوا بازی آپ کریں گے تو اس سے آپ کو کوئی بینیفٹ کبھی بھی نہیں ملے گا. وہ ایک صحیح طریقہ کار نہیں ہے انویسٹمنٹ کرنے کا. انویسٹمنٹ اگر آپ نے کرنی ہے, یہ اب ایک پروجیکٹ ہے, اس میں دیکھیں آپ کو ہر چیز ملتی ہے. سب سے پہلے یہ اسلام آباد سی ڈی اے کا جو D12 سیکٹر ہے, اس سے 10 سے 15 منٹ کی ریئل معنوں میں اس کا ڈسٹنس ہے. ایسے ہوائی ڈسٹنس کی بات نہیں کروں گا. ٹوٹل 14 کلومیٹر کا ٹریک ہے, 14 کلومیٹر کا راستہ ہے جو منال کی طرح کا اور ہائی لینڈز کی طرح کا روٹ ہے. سکندر اعظم وہ آپ کو کنیکٹ کرتا ہے اس پروجیکٹ کے ساتھ, جو کہ خانپور ڈیم پہ لوکیٹڈ ہے. اس پروجیکٹ کے اندر تمام تر NOCs آپ کو اپرووڈ ملتی ہیں. اس میں ہر طرح کی, چاہے وہ غریب بندہ ہے کہ چاہے وہ ایلیٹ کلاس بندہ ہے, ہر بندے کے لیے اس میں آپشن موجود ہے. اس کے اندر آپ کو ریزیڈینشیل, کمرشل اور فارم ہاؤسز ملتے ہیں. اور ڈاؤن پیمنٹ یا فائل کا جو اوور آل سسٹم تھا, جو ٹریڈنگ آف فائل تھی, وہ اس میں بالکل دیکھنے کو نہیں ملتی, کیونکہ اس میں کوئی فائل ہی نہیں ہے. اس میں بکنگز ہے, جس طرح سرکاری اداروں میں یا جس طرح گورنمنٹ اپنے امپلائز کو پلاٹ دیتی ہے یا کوئی بھی نجی ادارہ اپنے امپلائز کو پلاٹس دیتا ہے, اسی طرح یہ پروجیکٹ بھی لوگوں کو پلاٹس جو ہے وہ ایلوکیٹ کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے اس میں کوئی ڈاؤن پیمنٹ نہیں ہے, 0% ڈاؤن پیمنٹ ہے, اور آپ منتھلی انسٹالمنٹ سے اپنا پلاٹ, یعنی کہ آپ کی تنخواہ یا آپ کی سیونگ میں سے ایک پیسہ مخصوص کرتا رہے گا, اور 5 سال کے پلان کے اوپر آپ کو انشاءاللہ اس کے بعد اس کا پلاٹس یا کمرشل پلاٹ یا فارم ہاؤس جو ہے وہ ڈلیور ہو جائے گا. اب اس میں آگے فردر ڈیٹیل میں بات کروں تو دیکھیں اس میں ریزیڈینشیل پلاٹ میں آپ کو 5 مرلے کا سائز ملتا ہے, 7 مرلے کا, 10 مرلے کا اور 1 کنال کا. 5 مرلے کا پلاٹ 25,000 روپے کی منتھلی انسٹالمنٹ سے آپ بک ہوتا ہے, اور 5 سال میں آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے 15 لاکھ روپیہ. اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے جی 7 مرلے کا پلاٹ, 35,000 روپے کی آپ کی منتھلی قسط ہے, 21 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے. 10 مرلے کا پلاٹ 45,000 روپیہ قسط ہے, 27 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے. 1 کنال کا پلاٹ جو ہے وہ 75,000 روپیہ ماہانہ قسط ہے, 45 لاکھ روپے کا ٹوٹل پلاٹ ہے. 5 سال میں آپ نے اس کی ادائیگی کرنی ہے. اسی پروجیکٹ کے اندر جو لیک شور کے اوپر, خانپور ڈیم کے اوپر جو اس نے 100 کنالز کا یہ لوگ پارک بنا رہے ہیں, اس کے ارد گرد کا جو کمرشل ایریا ہے اس میں آپ کو 4 مرلہ, 6 مرلہ اور 8 مرلے کا کمرشل پلاٹ ملتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو ہمیشہ ارمان کرتے تھے کمرشل پلاٹس کے لیے, ان کے لیے بڑی زبردست سرمایہ کاری ہے. 4 مرلے کے کمرشل پلاٹ آپ اس میں بک کر سکتے ہیں. 60 لاکھ روپیہ ٹوٹل قیمت ہے, 1 لاکھ روپیہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے. 90 لاکھ روپیہ 6 مرلہ کمرشل کی ٹوٹل قیمت ہے. 1.5 لاکھ روپیہ آپ اس کی ماہانہ قسط پہ 5 سال کی انسٹالمنٹ پہ آپ اس کو بک کر سکتے ہیں. 8 مرلہ کمرشل اس میں 1,20,00,000 روپے کا ہے, جس کی ماہانہ قسط جو ہے وہ 2 لاکھ روپے ہے. 2 لاکھ روپے سے آپ اپنا کمرشل پلاٹ بک کر سکتے ہیں, اور اس کی ماہانہ 5 سال کی اقساط دے کے اپنے کمرشل پلاٹ کے مالک بن سکتے ہیں. اس کے اوپر کل کو آپ کنسٹرکشن بھی کر سکتے ہیں, اور آپ اس کو آفٹر کمپلیشن جب آپ کو اس کا پوزیشن مل جاتا ہے اس کے اوپر آپ اس کو بیچ کے بھی ایک اچھی منافع بخش سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ایلیٹ کلاس کے لیے اس میں بہت اچھا آپشن ہے, جو کہ ہے اس کے فارم ہاؤسز,
جو کہ لوکیٹڈ ہے ہل ٹاپ کے اوپر، جن کے سامنے آپ کو ایک بڑا کشادہ ڈیم کا ویو ملتا ہے. ایک سائڈ پہ آپ کو مارگلا ہلز کا ویو ملتا ہے، چاروں سائڈ پہ اس کا جو لینڈسکیپ ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے، انتہائی میں کہتا ہوں شاندار فارم ہاؤسز ہیں یہ، اور اسلام آباد کے بہت قریب ہیں. تو اس میں جو آپ کو 2 کنال کا فارم ہاؤس ملتا ہے، اس کی ابھی کیونکہ قیمت زیادہ ہو گئی ہے، پہلے آپ کو 70 لاکھ کا ملتا تھا، آج کے دن میں اس کی جو پرائس ہے وہ 80 لاکھ روپیز ہے. اس کی ڈاؤن پیمنٹ جو آپ کی بنتی ہے وہ بنتی ہے 10 لاکھ روپیہ. 4 کنال کے فارم ہاؤس جو کہ 1 کروڑ 45 لاکھ کا ہے، اس کی ڈاؤن پیمنٹ 18,12,500 سے آپ اس کی جو ہے بکنگ کرا سکتے ہیں، اور اس کے بعد 3 سال کی آسان ایک ساتھ میں اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں. 8 کنال کا جو میرے خیال سے اس پہ سب سے اچھا فارم ہاؤس ہے، سب سے خوبصورت لوکیشن پہ فارم ہاؤس ہے، اس کی ٹوٹل قیمت جو ہے وہ 2 کروڑ 70 لاکھ روپے ہے، جس کی ڈاؤن پیمنٹ صرف 33,75,000 روپے ہے، اور اس سے آپ اپنے 8 کنال کے فارم ہاؤس کے مالک بن سکتے ہیں. اگر میں اس کو کمپیئر کروں سی ڈی اے کے ساتھ یا سی ڈی اے D12 سیکٹر کے ساتھ، جو کہ اس کے بڑا نزدیک ہے، 15 سے 20 منٹ کا میں نے آپ کو بتایا راستہ ہے، وہاں پہ آپ کو یہی پلاٹ 5 مرلے کا پلاٹ جو پوزیشن والا ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ 3 کروڑ پہ ہے. اس سے 15 سے 20 منٹ دور آپ کو وہ 8 کنال کا جو ہے آپ اپنے پلاٹ کو جو ہے نا اس میں کنورٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے ان لوگوں کے لیے جو اپنے فارم ہاؤس کے لیے دیکھ رہے ہیں، یہ ایک ایسی لوکیشن ہے جہاں پہ آپ کو پبلک امینٹیز بھی ملتی ہیں، جہاں پہ سکولز بھی قریب ہیں، ہاسپٹلز بھی قریب ہیں، یا جہاں پہ اوورال جو اس کا ایمبینس یا لینڈسکیپ ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے. اس کے بالکل سامنے آپ کو خانپور ڈیم ملتا ہے، جس کے اندر واٹر سپورٹس اور ہر طرح کی ایکٹیویٹی پورا سال چل رہی ہوتی ہیں. اور اس پروجیکٹ کے اندر ایک بڑی مزے کی اور چیز ہے کہ یہ گورنمنٹ آف KPK اس کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے، اور ٹورزم کے حوالے سے اس پورے ایریا کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. تو اس کی لوکیشن کے اندر جو ایک بڑا میجر فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے، اس کی لوکیشن کے اندر بڑا جان ہے، بڑی سکوپ ہے، اور انشاءاللہ آپ کو کچھ ہی عرصے میں اس کا ریزلٹ جو ہے وہ نظر آنے لگ جائیں گے. اب اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنے والا میرے مطابق ایک اچھی سرمایہ کاری کرے گا. میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں اس چیز کے اندر، یہ 5 سال کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ، بہت بڑی بات نہیں کروں گا لیکن 60 to 70% اپریشیٹ بھی کرے گی. اور اگر آپ اوورال اس کو پورے 5 سال پہ لے کے جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو 100 to 150%، ایون 200% تک کا ریٹرن دینے کا بھی اس ایریا کے اندر سکوپ ہے. اب اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے، اوورال اس کو کیسے لے کے چلنا ہے، دیکھیں آپ لوگ بڑا کھل کے، میں نے نمبر اس لیے دیا ہوتا ہے تاکہ آپ لوگ کھل کے اپنی جو بھی ڈسکشن ہوتی ہے، جو بھی آپ لوگوں کو مسائل ہے، وہ آپ اپنے اس نمبر کے اوپر بتایا کریں، بات کیا کریں. میں خود آپ لوگوں سے اسی لیے کنورزیشن کر رہا ہوتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے مسئلوں کو اچھے طریقے سے ہینڈل کروں. اوورال لوگوں کی باتوں پہ اوورال اپنی سوچ رکھیں، یہ جو پروپیگنڈا ہے یا جو بریکنگ نیوز ہے ان کے اوپر نہ چلیں. پاکستان الحمدللہ ایک بڑا خوبصورت ملک ہے، اور اس کے اندر بہت زیادہ سکوپ ہے ٹورزم کا بھی اور انویسٹمنٹ کا بھی. تو جو لوگ بھی پاکستان کے حوالے سے ایک پازیٹیو سائڈ دیکھنا چاہتے ہیں، میرے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں، اور انشاءاللہ آپ کی کوشش کروں گا کہ جتنی بہتر سے بہتر رہنمائی کر سکوں. اور اسی امید سے میں آپ لوگوں کی یہ آج ویڈیو اینڈ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ پاکستان کے بارے میں اپنے اینڈ پہ ریسرچ کریں، بات کریں، لوگوں کی باتیں نہ سنیں، اور اگر کوئی مسئلہ آپ لوگوں کو آتا ہے تو ضرور بھائی کو کال کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.